اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں آئے دن بے شمار مسائل ہوتے ہیں جو انسانی زندگیوں میں زہر گھول دیتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے معاشرتی مسائل جو ہیں ان پر بھی تھوڑی بہت روشنی ڈالی جائے اور سامعین کرام اور ناظرین کرام جو ہیں ان کے فائدے کے لیے ان کی خدمت میں چند ایک چیزیں پیش کی جائیں جن سے ان کا بھلا ہو اور وہ کچھ سیکھ سکیں۔ میری عمر آپ بہت سارے دوستوں سے یقیناً زیادہ ہے اور میں تجربہ بھی زیادہ ہے، میں پڑھا لکھا بھی خاصا ہوں، پھر میں مطلب ہے کہ وکالت بھی کرتے رہے، عدالت میں بیٹھا ہوں اور عدالت سے متعلقہ باتیں جو ہیں وہ ساری باتیں آپ کے کام کی ہوں گی، اور اسی طرح عدالت سے فارغ ہونے کے بعد 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 23-24 سال کہ اب میں پریکٹس کرتا ہوں۔ اس وقت میں اپنی وکالت کے دفتر میں بیٹھا آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ یہ وکالت بھی میں سپریم کورٹ تک چلا گیا ہوں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اور میں نے بے شمار واقعات ایسے دیکھے جن میں اگر تھوڑی سی بھی احتیاط کی جاتی تو خاندان جو ہے وہ بھیانک انجام سے بچ سکتا تھا، لیکن نہیں بچے کہ سارے جذباتی خاندان کے آدمی تھے جس سے خرابی ہوتی گئی۔ میں بطور اسسٹنٹ کمشنر بھی بے شمار طلاق کے اور شادی کے معاملات اور اس قسم کے لین دین کے جھگڑے جو ہے میاں بیوی کے ان میں مداخلت کرنی پڑتی تھی، اور اسی طرح میں اپنی ذاتی حیثیت میں گھر میں بیٹھ کر اپنے واقف کاروں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، عزیزوں میں، جاننے والوں میں فیصلے کرواتے، اے باجی اے منڈا نس گیا، انہوں پھڑ کے لیاؤ، بندہ بناؤ، بیوی گھر بیٹھی ہے آپ کتنے لگا کرتا ہے، اے باجی اے طلاق دینا چاہتے ہیں باز کرو، اے سامان واپس دعا دیو، اے یہ کرا دیو، صلح کرا دیو، اے بچہ چک کے لے گیا واپس کرا دیو۔ میں نے ایسے سینکڑوں مسائل حل کروائے ہیں، دیکھے ہیں، سنے ہیں اور ان کو ڈیل کیا ہے، اور بآسن طریق ان کو حل کرنے کی بڑی نیک نیتی سے اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے بہترین طرز عمل سے ان کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً پھر میں نے بطور ڈسٹرکٹ کلیکٹر، بطور ڈپٹی کمشنر میں نے چند سال نوکری کی ہے، تو اس میں ایک کلیکٹر کے طور پہ کیسز آتے ہیں نظر ثانی کے، ریویو کے۔ یہ جو نان نفقہ ہوتا ہے، خرچہ جو ہوتا ہے میاں کو دینا پڑتا ہے بیوی کو، بیٹھے رہنے سے عدت میں دوسرا تیسرا، تو وہ خرچے مرچے جو ہیں اس کا وہ یونین کونسل والے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی نظر ثانی کہہ لیں یا جو آپ اس کو مرضی لیگل ٹرمینالوجی میں کہہ لیں، وہ پھر ڈسٹرکٹ کلیکٹر جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے اس کے پاس کیسز آتے ہیں، وہ ان کی دونوں فریقین کو بلا کے تو ان کی بات سنتا ہے۔ تو میں بھی کئی سال سنتا رہا ہوں اور حل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ میری عادت ہوتی تھی
کہ میں صلح صفائی کرا دوں، اور بعض دفعہ بعض کیسز میں لڑائیاں ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اتنے دور جا چکے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو میں ان کو کم از کم آرام سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ جو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں یہ نہ اچھالیں، جو لڑائیاں کر رہے ہیں یہ بھی نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ علیحدہ ہو گئے ہیں، طلاق ہو گئی ہے، لیٹیگیشن کر رہے ہیں، کچھ چیزیں واپس کرنے کے دوسرے کو چیزیں، تو آرام سے بیٹھ کے میں آپ کا کوئی آپ کے خاندان میں سے ثالث مقرر کر دیتا ہوں یا وکیلوں کو ہی سمجھا دیتا ہوں، آپ بیٹھ کے اپنے معاملات کو ہمیشہ کے لیے پریشانی جو ہے اس سے نجات حاصل کر لیں، اور تھوڑی سی تحمل، بردباری اور اچھے طرز عمل سے کام لیں، اور نہ کریں یہ جو آپ کر رہے ہیں، تو اس میں بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ پڑھے لکھے لوگ عام طور پہ میں نے دیکھا ہے، یہ ان پڑھ جاہل تو کہتے ہیں وہ جی بیوی دا کی ہے جتی یہ پائی نہیں پائی۔ وہ ایسے کمبخت لوگ ہوتے ہیں جو نہ اپنی بہن کو دیکھتے ہیں نہ اپنی بیٹی کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ میری بیٹیاں بھی ہیں، میری بچی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، ان کا بھی وہی مقام ہے، انہوں نے بھی کسی گھر جانا ہے۔ تو جھوٹی انسان کو جھوٹی سے تشبیہ دینا لعنتیوں کا کام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنی عزت دی، وہ معاشرہ جس میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ مار دینا، اس میں قبر میں دے دینا، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو میں نے کہیں پڑھا کہ آپ بچوں اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بچوں کو اٹھانا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، تو وہ بچی کو اور بچوں کو، اپنی بیٹی کو، دوتی کو، اپنی بیٹی کو، اور اس کے بعد پھر اپنی بیٹی کے بچوں کو بھی اٹھا کے چلے پھرتے تھے، بڑے فخر سے پھرتے تھے کہ یہ میرے بچے ہیں اور بچیاں ہیں۔ تو بچی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یوں تک میں نے پڑھا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا جب آپ کے ہاں آتی تو دور سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ مجھے بتائیں، آپ غور فرمائیں کہ رسول کریم آپ کا رتبہ دیکھیں، انبیاء کے سردار، سید المرسلین، رحمت للعالمین، کون سے آپ رتبے کی بات کریں گے؟ وہ خود اپنی بیٹی ان کی آ رہی ہے اور اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور چند قدم آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے، اور ان کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ کو چومتے تھے، اور پھر آ کے تو اس کو چارپائی یا جو بھی اس وقت تھی اس پہ بٹھا دیتے، پہلے اس کو بٹھاتے پھر آپ بیٹھتے۔ اور جناب میں تو سچی بات ہے پڑھ کے تو حیران پریشان ہوتا رہا، اور جب بھی پڑھا میرا ایمان تازہ ہو گیا، اسی لیے کہ یار یہ دیکھو کیسی بات ہے، فاطمہ تو زہرا، پھر انہوں نے عورتوں کی، جنت کی عورتوں کی سردار کہا، اس سے بڑا اور رتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ بڑے پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جنت کی عورتوں میں آپ کی والدہ بھی ہیں اور بڑی عورتیں بھی ہیں، ساری جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے،
جس کو وہ چادر اپنی بچھا دیتے، کملی، کمبل جو ہے جس کو ہم کملی کہتے ہیں، وہ بچھا دیتے تھے اور اس پر اس طرح کر کے بیٹی کو بڑے لاڈ پیار سے بٹھاتے۔ میں آپ کو بات لمبی ہو جائے گی اور دوسری طرف چلی جائے گی، فی الحال تو صرف یہی ہے کہ آپ جو ہے اس کو بچوں کو بچیوں کو ضرور اس بات کا کریں، سلسلہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور میری بیوی جو ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے نا، اور پھر آگے میرے 4 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہو ہے۔ اور سچی بات ہے ہمارے ہاں تو سب رتبوں کا، میری بیوی کی جو، میری بیٹی کی جو ماں ہے میری بیوی، وہ اس کو ہر وقت سمجھاتی رہتی ہے، بیٹی ایسے ہے ایسے ہے، یہ اس کی عزت آپ نے ماں سے زیادہ کرنی۔ اور باقی سب بہترین چیزیں جو ہیں، بہترین رشتہ داریاں ہیں سب طرف، اور بہترین تعلقات، انسانی مراتب کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو بھائی یہ آپ دیکھیں نا، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس قسم کا یہ سلسلہ جو ہے، یہ رشتوں کی پہچان دے کہ اس سے بہت سارے معاشرتی مسائل پیدا نہیں ہوتے، ابھرتے نہیں ہیں، سلسلے نہیں ہوتے، پرسکون زندگی آپ گزارتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اچھا طریقہ ہی استعمال کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رشتوں کی پہچان، شناخت اور اس کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق دے۔ وما لنا الا البلاغ۔ کتنے منٹ ہیں؟